بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم غزوات کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ عزیز طلباء، جب دین کا آغاز ہوا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خلاق عالم آپ کے حکم کے مطابق 3 سال خفیہ پوشیدہ تبلیغ فرمائی۔ پوشیدہ تبلیغ کا جو عرصہ تھا وہ تھا 3 سال۔ آپ دعوت دیتے رہے، پھر اعلانیہ تبلیغ کے بارے میں خلاق عالم نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم نے آپ کو جو پیغام دیا یہ لوگوں تک کھلم کھلا پہنچا دیں۔ تو عزیز طلباء، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے دین کا اعلانیہ تبلیغ فرمائی تو کفار مشرکین جتنے بھی تھے وہ سب آپ کے مخالف ہو گئے۔ اعلان نبوت کے بعد 3 سال تک خفیہ طور پر دین کی تبلیغ کی جاتی رہی۔ اس کے بعد جب خلاق عالم نے حکم دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب لوگوں کو دین کا پیغام واضح طور پر دینا شروع کیا تو بہت سے لوگ جو تھے وہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کے ظلم و ستم کیے آپ پر، وہ مکہ کے بازار ہوں یا پھر طائف کی وادیاں ہوں، کہ کوئی ایسا ظلم و ستم نہ تھا کہ جس کے ذریعے آپ کو ستایا نہ گیا ہو۔ اب یہ سلسلہ تو چلتا رہا۔ 13 سال تک مشرکین مکہ نے طائف کے اندر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی تبلیغ کی تو وہاں پر بھی آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیے گئے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ مکہ سے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی جب کفار مکہ نے آپ کو چین سے نہ بیٹھنے دیا، اب جب آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں پر عبداللہ بن ابی کا ایک خط جو تھا وہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نے مشرکین کی طرف ایک خط لکھا۔ اس نے یہ کہا کہ اپنے رفقاء کو مخاطب کر کے اس نے لکھا کہ آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر حملہ کر کے آپ کے مردوں کو قتل کر دیں گے، آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر دیں گے۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کا تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ تو یہ جو عبداللہ بن ابی کی طرف جو خط لکھا گیا، اس خط کے بعد مسلمانوں کو انہوں نے بے شمار ستانا شروع کر دیا اور ہر طرح کی انہوں نے کوئی ایسی ممکن کوشش، ایسی ہر تکلیف نہ چھوڑی کہ جو ان کے بس کے اندر نہ تھی، بلکہ مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم کیا گیا، اتنی ان کو تکالیف دی گئی۔ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے آ کر وہ شکایت کرتے مسلمان اپنی تکالیف کی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں صبر کی تلقین فرماتے، اور مشرکین کی ان طرح طرح کی سازشوں نے مسلمانوں کو بہت پریشان کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام آپ کے صحابی تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا مدینہ تشریف لائے تو انصار نے انہیں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف ہو گیا۔ چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے مجبور اور مقہور مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے قتال کی اجازت دی۔ تو جو اذن جہاد جو تھا یہ مکہ کے اندر نہیں بلکہ مدینہ کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اس سے پہلے بھی اس جہاد اور قتال پر بات کی جا چکی ہے کہ جو مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی تو اس سے یہ نہیں کہ کسی قوم یا کسی
ذات پر یا کسی دوسرے فرقے پر کوئی ظلم و ستم تھا، بلکہ مسلمان جو تلوار اٹھاتے تھے وہ اپنے دفاع کے لیے اور کلمت اللہ کے اعلاء کے لیے۔ تو جب خلاق عالم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمان نازل فرمایا، سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے کہ جن مسلمانوں سے خام خواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، یقیناً وہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اب اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں نے تلوار کو اٹھایا اور کفار کے ساتھ جہاد کیا۔ اب عزیز علماء، دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ اتنی تکلیفیں، اتنی مشقتیں مکہ کے اندر، پھر مدینہ کے اندر بھی کفار چین سے نہ بیٹھے، تو پھر خلاق عالم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے غلاموں کو حضور کے وسیلے سے، حضور کے واسطہ سے جب ان کو کہ جہاد کا حکم دیا، تو پھر صحابہ نے حضور علیہ السلام اور اللہ رب العزت اور دین کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور جتنی اب اگر عرصہ دیکھا جائے تو 13 سال مکہ کے اگر دیکھے جائیں اور 10 سال مدینہ کے دیکھے جائیں، اور پھر فتح مکہ کا وہ دن دیکھا جائے کہ کتنے حضور کے غلام تھے، اور غزوہ بدر دیکھا جائے کہ اس میں 313 تھے، اور پھر جب جہاد کے حکم کے بعد جب حضور علیہ السلام آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت صحابہ کی تعداد کتنی تھی۔ تو یہ سب جتنا بھی اسلام کا جو مشکل وقت تھا وہ مکہ کے اندر، پھر مدینہ کے اندر جب جہاد کا حکم آیا تو اس دن سے لے کر اسلام جو ہے وہ تیزی سے پھیلنا شروع ہوا۔ اور جب حضور علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، آخری خطبہ جس کو حجۃ الوداع کے نام سے پکارا جاتا، تو اس وقت صحابہ کی تعداد جو تھی وہ 1,45,000 تھی۔ تو یہ اتنے لوگ جو تھے وہ مطلب ہے کہ یہ وہ جو آخری حج کے اندر شامل تھے، اور بعض محدث جو ہیں وہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ کل ملا کر اس وقت جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب تھی۔ تو یہ کم عرصے کے اندر 10 سال کے اندر جو ہے وہ جہاد کی برکت سے اسلام کے اندر اتنا مطلب ہے کہ عروج آیا۔ عزیز علماء، پہلے پوشیدہ تبلیغ اور اس کے بعد اعلانیہ تبلیغ، پھر عبداللہ بن ابی ان منافقوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا، پھر ان کا قلع و کمع کیا گیا جہاد کی وجہ سے، اور پھر اذن جہاد یہ مدینہ کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی۔ اور آگے غزوہ اور سریہ میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ غزوہ وہ جنگ ہے جو دین اسلام کی دفاع اور اشاعت کے لیے لڑی گئی ہو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو، غزوہ کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ غزوہ کی جمع غزوات ہے، ان کی تعداد 27 ہے، اور ان میں سے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ فتح مکہ اور غزوہ تبوک یہ مشہور غزوات ہیں۔ کہ غزوہ وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس آپ نے شرکت فرمائی ہو، اور ان کی تعداد جو ہے وہ غزوات کی کتنی ہے؟ 27 ہے۔ اور عزیز طلباء، سریہ ایسی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو اور کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا ہو، سریہ کہلاتا ہے۔ سریہ کی جمع سرایہ ہے، ان کی تعداد تقریباً 56 ہے۔ اب غزوہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی جنگ جو دین کی سربلندی کے لیے لڑی گئی اور دین کی اشاعت کے لیے، اور اس میں حضور علیہ السلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 27 ہے۔ اور سریہ وہ جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بنفس نفیس شرکت نہ فرمائی ہو، بلکہ کسی صحابی کو اس قافلے کا سپہ سالار بنا کر بھیجا ہو، اس کو سریہ کہتے ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 56 ہے۔ عزیز علماء، آج کے ہمارے اس سبق کے اندر ہم نے غزوات کے بارے میں مختصر سٹڈی کی، پہلے پوشیدہ تبلیغ، پھر اعلانیہ، عبداللہ بن ابی کو جو مشرکین نے خط لکھا، اور عبداللہ بن ابی جو تھا یہ مدینہ منورہ کے اندر مشرکین کا سردار تھا۔ تو اذن جہاد یہ بھی مدینہ کے اندر آیت نازل ہوئی، اور وہاں پر مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا۔ تو عزیز طلباء، آگے غزوہ اور سریہ میں فرق۔ غزوہ کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ
جنگ جس میں حضور علیہ السلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی اور سریہ جس میں حضور علیہ السلام نے بنفس نفیس شرکت نہ فرمائی ہو مگر کسی صحابی کو اس قافلے کا سپہ سالار بنا کر بھیجا ہو۔ تو عزیز طلباء، آج کے ہمارے اس سبق کے اندر ہم نے مختصر اسٹڈی کی۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔